الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 22 اپریل بروز جمعۃ المبارک 2022 بعد نماز 23 ہے 22 حاجی صاحب 22 ہے 22 اپریل بروز جمعۃ المبارک 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی آج یہ قسط نمبر 20 ہے، اور مسلسل ہمارا یہی عنوان چل رہا ہے 3-4 دن سے کہ سونے کے آداب کیا ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ سرکار دو جہاں پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے اپنے مقدس مطہر منور بستر پر تشریف لاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو کل میں نے تسبیحات فاطمی کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج کی نشست میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ ہے معوذات۔ کیا ہے جی؟ معوذات۔ معوذات کہتے ہیں قل اعوذ کہ 3 صورتوں کو کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور معوذتین 2 صورتوں کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کتنے بڑے خزانے اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھے ہیں۔ یہودیوں نے کوشش کی کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا جائے، اور جادو ہوا۔ اثرات کیا کیا ہے اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا، پر یہودیوں نے کوئی کسر چھوڑی۔ تو میں اب اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ جادو کیسے ہوا کیا ہوا۔ بہرحال یہودیوں کے توڑ میں اللہ نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں حضور پاک کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں سوچئے کہ امت کا کتنی حفاظت ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کان اذا اخذ مضجعہ نفث فی یدیہ وقرأ بالمعوذات ومسح بہما جسدہ، کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو معوذات پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں آ رہا ہے۔ اگلی حدیث میں پوری تفصیل ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کان اذا اوا الی فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ، کہ جب بھی حضور رات کو سونے کے لیے اپنے مبارک بستر پر تشریف لاتے تو یوں اپنے ہاتھ مبارک جمع فرما لیتے، دیکھ لیں ایسے، اور ثم نفث فیہما، پھر آپ پڑھتے فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھ کر سرکار اپنے ہاتھوں پر پھونکا مارا کرتے تھے، مبارک پھونک ماری۔ ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر آپ یہ دیکھیں یبدأ بہما علی راسہ ووجہہ، کہ آپ یہاں اپنے چہرے اور سر مبارک کے آگے سے شروع کرتے، جسم پر ہاتھ پھیرنا، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے تھے سرکار ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ اب آپ میرے ساتھیوں لوگوں کی بدقسمتی دیکھیے، 10 گولیاں کھائیں گے، سیرپ پیئیں گے، اپنے نبی کا نسخہ استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں جی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ سارے کام کریں گے، او یہ لاؤ وہ کرو، یہ لاؤ وہ کرو، اور بھائی جو تمہارے محبوب نے کیا وہ بھی تو کر لو۔ اور وہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ دم فرمایا ہے، اور ان صورتوں کے ساتھ، اور وما اقبل بالجسد یفعل ذلك 3 مرات، حضور 3 بار پڑھ کر 3 بار دم فرمایا کرتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی سرکار تو پہلے ہی محفوظ تھے، واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے میں آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ یہ تو حضور امت کو طریقہ سکھا رہے ہیں کہ میری امت تم ایسے کرو گے
اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اگلی حدیث بڑی کمال کی ہے، اگر آپ کی توجہ پوری ہو تو مزہ آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن خبیب پڑھی رضی اللہ ہائے ہائے ہائے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش اور شدید تاریکی والی رات میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، تو جب ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو آپ کو مل گئے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ کیا آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے؟ تو کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں یہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اور 3 بار فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہو۔ کیا فرمایا؟ کہو۔ میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ آگے بتایا نہیں نا بھی کیا کہو۔ دوسری بار پھر فرمایا کہو، تیسری بار پھر، جب تیسری مرتبہ کہا فرمایا کہو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات، کہ بھائی صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، تکفیک من کل شیء، ہر شر سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ یہ تمہارے لیے ہر چیز کے کافی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اگلی حدیث اس سے بھی مزیدار ہے، اگر سبحان اللہ ہو جائے تھوڑی سبحان اللہ نہ مینوں آمد ہو جاتی ہے، یقین کرو اتنی برکت ہے سبحان اللہ کی۔ حضرت عقبہ بن عامر بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہم چل رہے تھے، ایک مقام جوفا اور مقام ابوا کے درمیان جب ہم پہنچے تو شدید تاریکی اور ہوائیں آ گئی شدید، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب فرما رہے تھے، اور پھر مجھے فرمایا یا عقبۃ تعوذوا بہما تعوذ متعوذ بمثلہما، اے عقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ پناہ مانگنے والا ان 2 صورتوں جیسی کسی اور چیز کے ذریعے اللہ سے پناہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کی پناہ دلانے میں یہ صورتیں سب سے اعلیٰ ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ یہ سب کو آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اور ہمارے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، گھر والیوں کو بھی، پر پڑھتی ہیں اور بول دے نہیں ہو، بس ہو جاتے نا، پڑھ دے نہیں۔ جی ہاں، اس لیے بھائی کام کرتے ہیں دم نہیں کرتے۔ اب سنیے جی، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ کے پیچھے چل رہا تھا، آپ سوار تھے، تو میں نے قریب جا کر اپنا ہاتھ سرکار کے مبارک قدموں پر رکھا اور عرض کیا اقرئونی من سورۃ یوسف، یا رسول اللہ مجھے سورہ یوسف سکھا دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقرأ شیئا ابلغ عند اللہ من قل اعوذ برب الفلق، کہ یار تم ہرگز کوئی چیز ایسی نہیں پڑھ سکتے جو اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ جامع ہو، زیادہ ابلغ ہو۔ یہ پڑھ لیا کرو، سورہ یوسف تو بہت لمبی ہے، تمہیں ٹائم لگے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر یہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ملا تو آپ نے مجھ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلم القطعت، جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو، اونچی آنکھوں سبحان، وہ آتی من حرمک، جو تجھے محروم رکھے اس کو عطا فرمایا کر، واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو۔ اور یہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ سے ملا تو آپ نے مجھے یہ بھی نصیحت فرمائی یا عقبہ بن عامر املک لسانک، اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو قابو میں رکھو،
بولو اپنی زبان کو وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کرو، پچھلے گناہوں پر، ولیسع بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہونا چاہیے، باہر بازاروں میں پھرنے کی ضرورت ہے، گھر میں وقت زیادہ گزارا کرو۔ اور پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اور ملا حضور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا رقبہ تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا دوں جن جیسی صورتیں نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن میں ان جیسی کوئی صورت ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہر رات ان صورتوں کو ضرور پڑھا کرو، اور وہ صورتیں ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ سیدنا ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ینامن احدکم، کوئی بھی تم میں سے اس وقت نہ سوئے حتی یقرأ ثلث القرآن، جب تک کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ تلاوت نہ کر لے، یعنی 10 پارے بنتے ہیں، تیسرا حصہ کتنے جی؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وکیف یستطیع احدنا ان یقرأ ثلث القرآن، ہم میں سے کس کی اتنی طاقت ہے کہ روزانہ ایک قرآن کا تہائی حصہ پڑھ کے سویا کرے؟ ہم میں سے کس کی طاقت ہے؟ تو الا یستطیع، فرمایا کیا تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ان یقرأ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، کہ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو تو سمجھ لو تم نے قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کر لی ہے۔ اب سوچئے کہ حضور امت کو کیا کیا عطا فرما رہے ہیں، سونے میں اتنے بھی بھائی کیا جلدی ہے کہ یہ بھی نہ پڑھا جا سکے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد انزل اللہ علی آیات لم یرى مثلہن، کہ مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئی ہیں جن کی مثل کچھ نہیں اتارا گیا، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی آیات ہے۔ اچھا جی، اب اگلا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا اور مولا حضرت محمد پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ اور گل کر دے اور یقین کرو بھی کول کھڑوڑ دی گنجائش ہے، ایڈی پیڑی منہ چ بو ہوندی ہے، تے پھر جنہ تسی پیچھے ہٹو ہور نیڑے آ جاندے نے، کیونکہ وہ آدھے نے تینوں گل بھی سنانی ہے تے مزہ بھی چکھانا ہے۔ سادہ بنی اسرائیل کے مرد مسواک نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کی عورتوں نے باہر جا کر بدکاری کرنی شروع کر دی، وہ اتنی تنگ تھی اپنے مردوں سے، تو خدا کے لیے ہمارے نبی تو سونے سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ بیدار ہوتے تھے تو پھر مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو تانوں کی تو باہر لبے دے کہ میرے تک بھی پہنچا دیا کرو، میں چونکہ باہر جاندہ نہیں اور مینوں اس دی بڑی کمی دی اتھے آ کے نا شکار ہو گیا میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یستاک اذا اخذ مضجعہ واذا قام من اللیل واذا خرج الى الصبح، کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، جب رات کو اٹھتے اور جب صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو پھر بھی مسواک فرمایا کرتے۔ ایک اور عمل ہے، وہ ہے کہ سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانا۔ بولو جی، آنکھوں میں بدقسمتی ویکھو جی ساڈی، دوائیاں لین گے اکھاں واسطے، ڈراپ پان گے، سارا کچھ، سرما نہیں پان گے، اور اپنے بچیاں نو بھی نہیں پواندے، پے ہے ہر گھر میں، پاندا کوئی نہیں، البتہ کتے باہر جانا جوڑا ہوئے تو پھر پا لیندے نے یا پا لیندیاں نے، پر گھر میں رہ کے انہوں مستقل استعمال نہیں کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت لہ مکحلہ یکتاہل بہا کل لیلۃ ثلاثۃ فی ہذہ وثلاثا فی ہذہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرما دانی تھی آپ کی، جس سے آپ ہر رات دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے، 3۔ آگے اور بھی تفصیل آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا یکتاہل بالاسمد
کل لیلۃ قبل ان ینام وکل یغتسل فی کل عین ثلاثۃ امجال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے، اور آپ ہر آنکھ میں 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن تانوں کوئی وہابی ہے تے نہیں نہ آکھے گا جی سنی قرآن حدیث نہیں سنا دے، میں تے ایک گل تے تانوں حدیثاں ہی سنا رہا ہوں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ علیکم بالاسمد عند اللوم فإنه یجل البصر وینبت الشعر، کہ سوتے ہوئے اسمد سرما سرکار نے فرمایا ضرور لگایا کرو، کیونکہ یہ نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور تمہاری پلکوں کو لمبی کرتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں جی۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ سرما لگانا کیسے ہے، تو وہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اذا اکتحل احدکم فلیکتحل وطرا، جب تم میں سے کوئی سرما لگائے تو اسے چاہیے طاق عدد میں لگائے۔ طاق عدد کس کو کہتے ہیں؟ 1 یا 3، ٹھیک ہے جی، 5 آگے چلتے جائیے۔ طاق عدد یہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ یغتسل وطرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں سرما لگایا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، آخری یہ مسئلہ ہے، کل پھر آگے شروع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی جس سے آپ ہر رات دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگایا کرتے تھے۔ اب یہ 3 کا ذکر آ گیا، آگے چلیے۔ حضرت عمران بن ابی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ یغتسل بالاسود ویکحل الیمنی ثلاثۃ مراودہ والیسری مرودین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمد سرما لگاتے تھے، دائیں آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے تھے۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ 5۔ آگے سنیے، یہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان اذا اکتحل یجعل فی العین الیمنی ثلاثۃ مراودہ فی الیسری مرودین یجعلہ وطرا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرما لگاتے تھے تو دائیں آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگا کر مجموعہ طاق بنا دیتے تھے۔ اب یہ دائیں میں زیادہ اس لیے ہے کہ دائیں آنکھ کی فضیلت بڑی ہے اور دائیں ہاتھ کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ حضرت محمد بن سیرین پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کان یغتسل فی الیمین سنتین وفی الیسری سنتین وواحدۃ بینہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں آنکھ میں، دونوں آنکھوں میں، دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں 2 سلائی لگاتے اور پھر 1 سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کرتے تھے۔ 5 ہو گئی جی، پہلے 2 لگا لی برابر ہو گئی، پھر 2 ادھر لگا لی اور پھر 1 لگا کر وہ دونوں میں لگا لی۔ اب اگلا عمل ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت بھی سونے سے پہلے فرمایا کرتے تھے، اور وہ کیا کیا تھا، کون سی صورتیں تھی، زندہ رہے تو کل بیان ہوگا کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ یہ گھر میں عمل زندہ ہو جائے جو میں نے بیان کیا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنے بچوں کو برتائیں، سنائیں، اور یہ بیان انشاءاللہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ مل جاتا ہے، وہاں سے بھی سنائیں اور بار بار سنائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔